بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسر خالیگاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایشوز۔ رواجی معاہدہ اور قانونی معاہدہ میں فرق کیا ہے، آج اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جب فریقین کوئی معاہدہ تحریر کرانا چاہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ معاہدہ قانون کے مطابق ہی تحریر کرا رہے ہیں یا کہ رسم رواج کے مطابق۔ جب بات قانون کی آ جائے تو پہلے قانون کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ رواج کو۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف بھی اس بچی کا والد آ کر معاہدہ تحریر کراتا ہے کہ میں بچی کا والد ہوں اور میں ہی شرائط بتا رہا ہوں، اور دوسرا فریق میں ہی ہوں اور میں ہی اس پر دستخط کرتا ہوں۔ یہاں سے رواجی قانون ہی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ درست نہ ہے۔ حالانکہ فریقین وہ ہوتے ہیں، ایک وہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کی شادی اس فریق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں فریقین کی بجائے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے بچوں کے والدین آ جاتے ہیں، وہ فریق بن جاتے ہیں اور معاہدہ تحریر کرا لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ ایک رواجی معاہدہ تو ہو سکتا ہے لیکن قانونی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ قانون کے ہوتے ہوئے رواجی معاہدے کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ کل کلاں ایسے معاہدے ڈگری نہیں ہوتے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے فریقین نے ایک معاہدہ تحریر کرایا جس میں بچے کی شادی ہو رہی تھی، وہ بالغ تھا اور اس کا کارڈ بنا ہوا تھا، اس نے اسٹامپ پیپر جاری کرایا، جبکہ دوسری طرف جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی وہ از خود موجود نہیں تھی، وہ بچی موجود نہیں تھی، اس کا والد موجود تھا۔ وہ سربراہ کی حیثیت سے ہی معاہدہ تحریر کرا رہا تھا، جس کو متعدد بار سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب فریقین کی بات آ جائے تو فریقین کی ہی دستخط اور انگوٹھا جات کرانے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن رواج کے مطابق وہ بچی کا والد نہیں مانا اور اس نے اپنی موجودگی کو ہی بہتر مانا اور از خود ہی بحیثیت خیرخواہ والد دستخط کیے۔ جب وہ معاہدہ مکمل ہو گیا، تحریر ہو گیا تھا، ان کی شرائط مکمل تحریر ہو چکی تھی، دونوں فریقین یعنی کہ اس لڑکے کو اور بچی کے والد کو معاہدہ اور دو گواہان کو معاہدہ پڑھ کر سنایا گیا، سمجھایا گیا، اس کے بعد دستخط کرائے گئے، انگوٹھا جات ہو گئے۔ کچھ عرصہ تک معاملات بہتر چلتے رہے، لیکن دو سال بعد میاں بیوی میں تنازع شروع ہو گیا، حالات بے قابو ہوتے گئے، اس طرح معاملات عدالت میں آ گئے۔ اس اقرار نامہ کو چیلنج کیا گیا تھا لڑکی والوں کی طرف سے۔ جب کافی عرصہ تک یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہا، جب شہادت پر معاملات آئے، تب پتہ چلا کہ جو دوسری پارٹی ہے، دوسرا فریق تو وہ خاتون تھی جو کہ موقع پر موجود نہیں تھی، اور اس کی طرف سے اس کا والد بحیثیت خیرخواہ پیش ہوا تھا اور اس نے دستخط کیے تھے۔ جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو محسس جج صاحب نے یہ کہا کہ جب لڑکی 18 سال کی تھی اور یا 18 سال سے زائد تھی، وہ از خود معاہدہ کرنے کی اہل تھی، تب اس کے والد نے اپنے دستخط کیوں کیے، یا اس کا والد کے پاس مختار خاص یا مختار عام کیوں نہیں تھا۔
اگر وہ مختار عام کی حیثیت سے دستخط کیے تھے یا مختار خاص کی حیثیت سے لڑکے کے والد نے دستخط کیے تھے تو تب ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہ تو اس بچے نے والد کو مختار خاص مقرر کیا تھا۔ اس صورت میں کافی بحث مباحثے کے بعد ہی لڑکی کی طرف سے خرچ خوراک کا جو دعویٰ دائر کیا گیا تھا وہ ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں رواج کو ترجیح دی گئی تھی، قانون کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے آپس میں فریقین کی رنجشیں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے جب بھی کوئی معاہدہ تحریر کرانا آئے تو قانون کے مطابق ہی تحریر کرائیں، رواج کو ترجیح نہ دیا کریں، تاکہ کل کلاں آپ کے مسائل اور نہ الجھیں۔ معاہدہ تحریر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کل کلاں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس میں آپ کی حق رسی بھی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو جب آپ معاہدہ کو چیلنج کریں اور عدالتوں میں کافی اخراجات برداشت کرنے کے بعد بالآخر پتہ چلے کہ یہ معاہدہ دراصل قانون کے مطابق ہی تحریر نہیں ہوا، اس میں کافی خامیاں ہیں، نقائص ہیں، تو اس میں تو رواج کو ترجیح دی گئی تھی۔ اس صورت میں معاہدہ ڈگری نہیں ہو سکتا، آپ اپنے حق میں ڈگری نہیں کرا سکتے۔ اس لیے چاہیے آپ جب بھی کوئی معاہدہ تحریر کریں تو قانون کے مطابق شرائط تحریر کریں، قانون سے ہٹ کر کوئی خلاف شریعت شرائط نہ درج کریں، تاکہ کل کلاں آپ کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہوں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔